अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, संडे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई मुफ्ती नईम कासमी आज के एपिसोड में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज के एपिसोड में हम पिछले हफ्ते किए गए कुछ लोगों के सवालात का इंशाअल्लाह जवाब देंगे। आप इस एपिसोड को पूरा देखें। हो सकता है इन सवालात में आपका सवाल भी हो, जो आप इसके ज़रिए से अपने सवाल को हल कर सकें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आगे शेयर भी करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी एक बहन सवाल करती हैं कि मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूछती हैं क्या मगरिब के वक्त या मुअज्जु पढ़ सकते हैं या नहीं, ये हदीस से साबित है या नहीं, और इसके कुछ फ़ायदे हैं या नहीं हैं। देखिए, या मुअज्जु ये एक अल्लाह का नाम है, आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं और इसकी बड़ी ही फजीलत हैं कि इसको पढ़ने वाला और इसका विर्द करने वाला अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए इज्जत के रास्ते खोल देते हैं। या मुअज्जु ये इज्जत देने वाले, आप इसको कभी भी किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, ये अल्लाह का जिक्र है। आगे सवाल करती हैं क्या बाल बेच सकते हैं? बेच सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, टूटे हुए बाल बेच सकते हैं। आगे सवाल करते हैं कि जिस बाल्टी में नापाक कपड़े धुलते हैं, क्या उसमें दोबारा पाक कपड़े धुल सकते हैं? जी, अगर हमने किसी बाल्टी में या किसी बर्तन में अपने नापाक कपड़े को धोया, अब हम उसमें दोबारा कपड़े धोना चाहते हैं तो उसको पहले अच्छे से साफ करें, उसके बाद उसको इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या जुमे के दिन रोज़ा नहीं रख सकते? रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बस ईद और बकर ईद का दिन ना हो, आप रोज़ा रख सकते हैं। जी, आगे पूछते हैं क्या सजदे में जाते हुए पहले हथेली रखना चाहिए या घुटना? कुछ लोग बोलते हैं कि ऊंट की तरह सजदा नहीं करना चाहिए, तो कौन सा तरीका बताएं प्लीज़। देखिए, सजदे में जाते वक्त सबसे पहले हम अपने घुटने रखें, उसके बाद हथेली रखें, उसके बाद नाक, फिर माथा। जब उठें पहले माथा, फिर नाक, फिर हथेली, फिर घुटने। ये सुन्नत तरीका है, इसी को फॉलो करें। ठीक है, पहले हाथ ना रखें। कोई परेशानी है तो आप हथेली रख सकते हैं, जैसे घुटने में परेशानी है तो अगर घुटने रखते हैं तो तकलीफ होती है, तो बेहतर है कि पहले आप हथेली को रख लें, फिर बाद में अपने घुटनों को आराम से रख लें। ठीक है, लेकिन तरीका क्या है, पहले घुटने रखें, बाद में हथेली रखें। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। जा नमाज में जो काबा वगैरह प्रिंट होता है, इसमें पैर रखा जाता है कभी कभी गलती से, तो क्या कबीरा गुनाह है? देखिए, गुनाह तो नहीं है, लेकिन अदब के खिलाफ है। ऐसी जा नमाज जिस पे मक्का या मदीना का प्रिंट लगा हो, ठीक है, हम जिस जगह का हम एहतराम करते हैं फिर उस जगह पर हमारा पैर रखे, तो ये अदब के खिलाफ है, इससे बचना चाहिए। ठीक है ना। आगे सवाल करते हैं क्या नमाज में कोई बीच की आयत पढ़ सकते हैं या शुरू से ही पढ़ना होता है, और शुरू से पढ़ना हो तो कितना पढ़ सकते हैं? देखिए, कोई हर्ज नहीं, जहाँ से आपको कुरान पाक याद है आप वहां से नमाज अपनी शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप शुरू से ही पढ़ें। ठीक है, हाँ, कम से कम कितना पढ़ा जाए, तो कम से कम 3 आयतें नमाज में पढ़ी जाएं, और ज्यादा की कोई मिकदार नहीं है। ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आगे एक साहब सवाल करते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे सवाल करते हैं कि मेरे दादा का सालाना है, क्या हम उनके लिए नफिल रोज़ा रख सकते हैं, जबकि मेरे ऊपर फ़र्ज बहुत से रोज़े क़ज़ा हैं? फिर सबसे पहले तो मैं आपको यह बात समझाना चाहता हूँ कि शरीयत के अंदर ना 40वां है, ना 10वां है, और ना 30 है। और जो लोग सालाना की फातिहा वगैरह लगाते हैं, ये शरीयत के अंदर इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना। हाँ, आप अपने जो मरहूम हैं, जो दुनिया जा चुके हैं, उनके ईसाल सवाब के लिए आप नफिल नमाज भी पढ़ सकते हैं और नफिल रोज़ा भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है जो आपके ऊपर क़ज़ा है पहले उनको अदा करें, उसके बाद आप अपने मरहूम को पढ़ के बख्श सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आगे सवाल करते हैं कि आखिरी रात का आखिरी हिस्सा कितनी देर रहता है? जैसे कि मेरे यहाँ 5:30 बजे फजर की अजान होती है, तो क्या हम 4 बजे रात का आखिरी हिस्सा समझ सकते हैं? जी समझ सकते हैं।
آخری حصہ وہ ہے جو ہم سحری کرتے ہیں، یعنی اذان سے پہلے کا حصہ رات کا آخری حصہ ہے، اور آخری حصے میں ہی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سحری کا وقت ختم ہوگا، رات کا آخری حصہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور بات آتی ہے کہ 5:30 بجے یا 4 بجے، تو آپ جس علاقے کے ہیں واقع کسی علماء سے رابطہ کریں، اپنے کسی گھر کے مرد حضرات سے وہاں پہ معلوم کروائیں کہ فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے پہلے آخری حصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ مغرب سے لے کر فجر تک اذان سے 30 منٹ پہلے تک کا وقت جو لیا جاتا ہے اس کو 3 حصے میں بانٹ دیا جاتا ہے، اور فجر کی 30 منٹ پہلے تک کا جو وقت چلتا ہے وہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ رات کے حصے کو ہم جب جوڑیں گے تو وہ عشاء کی نماز کے بعد سے جوڑیں گے، نہ کہ مغرب کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ بعض مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی اذان بعض لوگ تو بعض علاقوں میں فوراً دے دیتے ہیں، جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے فوراً اذان دے دیتے ہیں، اور بعض علاقوں میں بعض مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے شروع ہونے کے 20 منٹ بعد 15 منٹ بعد اذان دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے علاقے کے کسی مسجد میں کسی عالم سے یہ معلوم کریں کہ ہمارے علاقے میں کس وقت ٹائم شروع ہو رہا ہے فجر کی نماز کا، اور اس سے پہلے پہلے تک آپ کا آخری حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہمارے بچوں کو اسکول کی کاپی میں اردو میں رائٹنگ لکھتے ہیں تو اس پیج کو جلانا کیسا ہے؟ ادب کے خلاف ہے۔ دیکھیے اردو کا بھی ادب کرنا چاہیے، ہمیں تمام زبانوں کا ادب کرنا چاہیے۔ اگر اردو کسی کاغذ میں لکھی ہے تو آپ اس کا ادب کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو جلائے نہ، ٹھیک ہے؟ اور کوئی ضروری ہے تو جلا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو، لیکن اس پر اللہ اور محمد کا نام نہیں لکھوانا چاہیے۔ چلیے خیر آگے بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہم نے ایک خواب دیکھا جس میں کچھ لوگ پریشان ہیں، میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ پریشانی میں درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو وہ درود شریف پڑھتے ہیں، ان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو کہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ دیکھیے درود شریف کی بڑی فضیلت ہے، اور آپ ان کو درود شریف پڑھنے کی تلقین کر رہی ہیں تو اچھی بات ہے، کہ درود شریف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور اس پہ رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو نیک کام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا خواب ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ چلیے خیر آگے بڑھتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، بڑی ہی منت سے کہا کہ ہمارے سوالوں کو کمنٹ باکس میں ضرور لیجئے۔ تو سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ آگے پوچھتے ہیں، بورنگ کا پانی، فلٹر کا پانی کیا واٹر کولر اور بوتل میں بھر کر بیچنا کیسا ہے؟ بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح پیک کریں، صاف کریں، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ آگے پوچھتے ہیں، اگر کوئی ناپاک تھا اور ناپاکی میں اس نے کچھ بھی چھو لیا تو کیا وہ سب ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں، ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر اس کے ہاتھ میں ناپاکی لگی ہے یعنی گندگی لگی ہے، اگر اس ناپاک ہاتھ سے اس نے کوئی چیز چھو لی اور وہ چیز پر ناپاکی لگ گئی تو وہ چیز گندی اور ناپاک ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر اس کے ہاتھ میں ناپاکی نہیں ہے اور گندگی نہیں ہے تو وہ چھونے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے سوال کرتے ہیں، چیز کیسے ناپاکی میں مانی جاتی ہے؟ کہ ناپاکی میں چیز جب مانی جاتی ہے جب اس پر ناپاکی لگ جائے یا اس پر گندگی لگ جائے تو وہ دیکھا جائے گا کہ ناپاکی کتنی لگی ہے اور کون سی لگی، کہ ناپاکی کی بڑی قسمیں ہیں، غلیظہ ہے، خفیفہ ہے، حکمیہ ہے، حقیقیہ ہے۔ اگر ناپاکی لگے تو اس کو معلوم کریں اپنے علماء سے کہ ہمارے کپڑوں پر یا ہمارے دروازے پر یا ہماری کسی چیز پر فلاں چیز لگی ہے، تو اس سے کیا پورا دھونا پڑے گا یا کچھ دھونا پڑے گا؟ تو اس کی تفصیل بتائیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیا بنا نیت عمل کے ثواب نہیں ملتا؟ مل جاتا ہے، لیکن جو ثواب نیت کے ساتھ ملتا ہے وہ نہیں ملے گا، لیکن بغیر نیت کے بھی ثواب مل جاتا ہے۔ آگے پوچھتے ہیں، اگر کسی کو غلط کرتے دیکھیں تو کیا سمجھانا فرض ہے؟
اور کسی وجہ سے نہ سمجھائیں تو کیا گناہگار ہوں گے؟ نہیں، گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہمارے اندر اس غلط کام کو روکنے کی طاقت ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں روک رہے ہیں، تو گویا کہ ہم ان کو بڑھوتری دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ساتھ دے رہے ہیں گناہ کرنے میں۔ اس لیے ان کو روکا جائے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکا جائے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکا جائے، اگر نہ ہاتھ سے روک سکیں اور نہ ہی زبان سے روک سکیں تو کم سے کم اس کو کام کو برا سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ای ایم آئی پر لیپ ٹاپ لیا تو کیا لیپ ٹاپ سے بزنس کرنا اس کی قیمت حرام ہوگی؟ جی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ نے اس میں قیمت لگائی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے آپ کما بھی سکتے ہیں، اس سے بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ کیا ناپاکی حالت میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی دعا یا اذکار پڑھ سکتے ہیں؟ جی ناپاکی کی حالت میں دعا و اذکار آپ کر سکتے ہیں، لیکن بات یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی آیت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ جو سبحان اللہ ہے، اسی طرح ماشاء اللہ ہے یا انشاء اللہ ہے، آپ ان الفاظ کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی آیت نہ ہو۔ آگے پوچھتے ہیں کہ کسی غیر مسلم ضرورت مند کو زکوٰۃ صدقہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے یہ، بہت سے لوگوں نے ہم سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا ہم زکوٰۃ کا پیسہ کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، زکوٰۃ کا پیسہ کسی غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ ان کو صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صرف مسلمان کو ہی دیں، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ جبھی ادا ہوگی جب ہم کسی مسلمان کو دیں گے، ہاں آپ صدقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کچھ سوالات تھے ہمارے بھائی اور بہنوں کے، جنہوں نے ہم سے پورے ہفتے سوال کیے، تو انشاءاللہ ہم نے اس کے جواب بھی دیے ہیں۔ آپ اس کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں 8630041920 اس پر سوال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے یا کال کے ذریعے سے، انشاءاللہ آپ کے سوال کو حل کیا جائے گا اور آپ کے سوالوں کو جواب دیے جائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد نعیم قاسمی کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔